إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ وہ ہماری روزی کا ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن روزی حاصل کرنے کے عام طور پر 4 ذرائع ہیں۔ ان 4 ذرائع سے آدمی روزی حاصل کرتا ہے۔ پہلا ذریعہ جو ہے وہ تجارت، کاروبار، بزنس۔ دوسرا ذریعہ جو ہے زراعت یعنی کھیتی باڑی، اور تیسرا ذریعہ ہے صنعت و حرفت، کاریگری، مینوفیکچرنگ جسے کہتے ہیں، اور چوتھا ذریعہ ہے سروس کرنا، نوکری کرنا۔ ان 4 ذرائع سے انسان روزی حاصل کرتا ہے، مال کماتا ہے، لیکن ان 4 میں حلال اور حرام کی تمیز ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت میں بھی حلال اور حرام کا امتیاز کرنا ضروری ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کی تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے تو شراب کی تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے تو خنزیر کی تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ تو جو چیزیں حرام ہیں ان کی تجارت بھی حرام ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتی باڑی میں بھی وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کی تجارت کرنا حرام ہے۔ جیسے کوئی آدمی افیون کی کھیتی کرتا ہے تو افیون جو ہے حرام ہے تو اس کی کھیتی باڑی کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صنعت و حرفت، مینوفیکچرنگ کرتا ہے، اس کے پاس کمپنی اور کارخانے ہیں،
تو کوئی ایسی چیز بناتا ہے جس کا بنانا اسلام میں حرام ہے تو وہ حرام ہے، اس کی کا نام کیا ہے، مینوفیکچرنگ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے اسٹیچو بنانا ہے، تصویریں بنانا ہے، تو ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح نوکری کرنا، نوکری میں بھی حلال اور حرام ہے۔ بعض لوگ جو نوکری کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، حرام چیز کی کرتے ہیں، یعنی ایسی جگہ، ایسی کمپنی میں جس کا پورا معاملہ جو ہے سود پر ہے، انٹرسٹ پہ ہے، تو ایسی کمپنیوں میں کام کرنا یہ حرام ہے۔ تو حلال اور حرام کی تمیز چاروں میں کرنا ضروری ہے۔ آج کے خطبے میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ تجارت کے تعلق سے۔ تجارت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی، اور آپ کا وہ مشہور واقعہ جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے آپ ملک شام گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی آپ کے ساتھ میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شام سے واپس آئے تو مال میں بڑی برکت ہوئی۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اتنی برکت نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ نوجوان بہت ہی دیندار ہے، اور جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفات بیان کیے۔ حالانکہ اس وقت آپ کو نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی، آپ ابھی 25 سال کے تھے، لیکن آپ نے انتہائی امانت داری کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بزنس کیا، کاروبار کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارا مال نفع میں پیش کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئیں اور سوچا کہ وہ شخصیت جس کی مجھے تلاش تھی وہ مل گیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے خود شادی کا پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور کاروبار کو جاری رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کی اکثریت بھی تجارت کرتی تھی، کاروبار کرتی تھی۔ خصوصاً حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات کرایا، بھائی چارہ کرایا، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں عبد الرحمن ابن عوف آئے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت میں مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھا، میرے گھر کے 2 حصے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو لے کر کے میں اپنے گھر گیا، میں نے کہا کہ ہمارے گھر کے 2 حصے ہیں، جس حصے میں آپ رہنا پسند کریں ہم اس کو آپ کے لیے خالی کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو پسند ہو اس کو آپ بتا دیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کہا؟ بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے، تمہارے گھر والوں میں بھی برکت دے، نہ مجھے تمہارے گھر کی ضرورت ہے، نہ تمہاری بیوی کی ضرورت ہے، مجھے بازار کا راستہ بتائیے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار شروع کیا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کاروبار شروع کیا وہ تیل کا تھا، گھی کا تھا، پنیر کا تھا۔ تیل، گھی، پنیر کا کاروبار شروع کیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں بہت مالدار ہو گئے، اور آخر میں تو مدینہ کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر زردی کے نشانات لگے ہوئے ہیں، تو کہا عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ کہا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے پوچھا مہر میں کیا دیا؟ کہا ایک کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دیا۔ میرے بھائیو، تجارت میں بڑی برکت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے صحابہ نے کیا۔ تو یہ 4 طریقے ہیں مال کمانے کے۔ جو لوگ یہ 4 کام نہیں کر پاتے ہیں، بعض لوگ بھیک مانگتے ہیں۔ گداگری اسلام میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا۔ اگر کوئی سائل آپ سے سوال کرے، ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دیں، لیکن گداگری، ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا شریعت میں سخت ناپسند ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ گداگر اسلام میں پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہیں،
وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، بھیک مانگ کر کے فری میں پیسے کما کر کے ان کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص زیادہ مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ مال نہیں اکٹھا کرتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں سے سوال کرنے والا اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، نوجوان تھا، ہٹا کٹا تھا، اس نے سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نوجوان ہو، ماشاءاللہ طاقتور ہو، صحت مند ہو، کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو کہا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا ہاں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک چادر ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں، آدھا بچھا لیتا ہوں، اسی میں لپیٹ کے سو جاتا ہوں، اور ایک لوٹا ہے، اس میں پانی پیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ 2 چیزیں تھیں، اللہ کے نبی نے اس کو بھی بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ غریبی کا دور تھا، استعمال کی ہوئی چیزیں بھی بک جاتی تھیں، لوگ پہن لیتے تھے، استعمال کر لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں استعمال کی ہوئی چیزیں کوئی خریدتا بھی نہیں ہے، کوئی استعمال بھی نہیں کرتا۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سکوں میں ان کے دونوں چیز کو یعنی چادر کو، لوٹے کو بیچ دیا اور کہا آدھے کا راشن گھر میں ڈال دو اور آدھے میں جاؤ ایک کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان گیا، بازار سے ایک کلہاڑی خرید کر لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور اس نوجوان کے حوالے کیا، کہا جاؤ جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹنا، گٹھر بنانا، کندھے پر رکھ کر کے بازار میں بیچنا، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ چنانچہ وہ نوجوان گیا، لکڑیاں کاٹتا، گٹھر بناتا، بازار میں لے جا کر بیچتا، 15 دن کے بعد خوشحال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چہرہ چمک رہا تھا، بدن پر اچھے کپڑے تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ اپنے محنت کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں محنت سے کماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول سب سے اچھی پاکیزہ کمائی کیا ہے، پاکیزہ کھانا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور آپ نے مثال دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محنت سے کمایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کاروبار کرتے تھے، بڑھئی تھے۔ ایسے بہت سارے انبیاء کرام کی پیشہ کو، ان کی تجارت کو، ان کے کاروبار کو تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں محنت کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نوجوان اونچی اونچی ڈگریاں لے کر کے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں، بوڑھے ماں باپ باہر محنت کرتا ہے، بوڑھی ماں گھر میں محنت کرتی ہے، جوان بیٹا سویا ہوا ہے، جوان بیٹی سوئی ہوئی ہے۔ جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے، ڈگریاں حاصل کر لیے ہیں، تعلیم حاصل کر لیے ہیں، نوکری کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تجارت شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ کسی نے کہا تھا نہ پڑھتے تو کھاتے 100 طرح کما کر، یہ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر، تعلیم پا کر کے اور کھو گئے۔ کیوں؟ اب تعلیم حاصل کر لیے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیے ہیں، چھوٹی موٹی سروس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ آج نوجوان جماعت بیکار ہو چکی ہے۔ تجارت کے میدان میں قدم رکھو، کاروبار شروع کرو، اللہ برکت دے گا۔ اور اس وقت تک جب تک کہ تمہیں اچھی سروس نہیں مل جاتی ہے، اپنے کاروبار میں لگے رہو، محنت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو اعلیٰ قسم کی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، انجینئر اور بڑے بڑے لوگ۔ میں نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر جب ان کی سروس چھوٹ گئی، ان کی نوکری چھوٹ گئی، لوگوں نے کاروبار شروع کیا اور آج وہ اپنی نوکری کو چھوڑ کر تجارت میں لگ گئے ہیں اور تجارت میں اچھے پیسے کما رہے ہیں۔
میرے بھائیوں راستے بہت ہیں، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حلال تجارت سے پیسہ کمانا، حلال تجارت سے مال کمانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کس ضمن میں ہوئی؟ یہ آیت اس ضمن میں ہے جب آدمی حج کرنے جاتا ہے، اور حج کے دوران جب وہ اپنے حج سے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تم وہاں کاروبار بھی کر لو۔ کچھ سامان یہاں سے لے گئے وہاں بیچ لیے، کچھ سامان وہاں خرید لیے یہاں لا کر بیچ لیے۔ اگر حج کے دوران آپ نے کچھ تجارت کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج جیسی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ روزی نماز کے بعد شروع کرنی چاہیے۔ یہ جمعہ کا ذکر ہے کہ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ کاروبار میں پھیل جائیں۔ بہت سارے لوگ جمعہ کو کاروبار نہیں کرتے ہیں، جمعہ کو کاروبار کرنا چاہیے۔ جمعہ سے پہلے آپ اپنا کاروبار بند کریں، کیونکہ آپ کو نہانا دھونا تیاری کرنا ہے، لیکن جمعہ کے بعد کاروبار شروع کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزی کی تلاش میں ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ آدمی کو اپنی دکان پر اپنے کاروبار پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو جب بھی آپ کاروبار کے لیے نکلیں دعا کر کے نکلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ آج بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کاروبار نہیں ہے، بہت پریشان ہیں، کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کاروبار شروع کرو اور کاروبار کرتے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تجارت کرنے والا اگر سچا ہے، امانت دار ہے، امین ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے تاجروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ انبیاء کی صحبت مل جانا، شہداء کی صحبت مل جانا، صدیقین کی صحبت مل جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی سعادت مندی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسا تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ تجارت میں امانت داری اور صداقت ضروری ہے۔ قیامت کے دن سچا امانت دار تاجر ہی فلاح پائے گا۔ جو لوگ تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار فاستجابوا لرسول اللہ، اے تاجروں کی جماعت اللہ کے رسول کی بات غور سے سنو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اے تاجروں کی جماعت تم اللہ کے رسول کی بات کو غور سے سنو، تو صحابہ نے اپنی گردنوں کو اٹھا لیا۔ کسی کی بات غور سے سننے کے لیے آدمی پوری طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، گردنوں کو اٹھا لیتا ہے، اپنے کان اور اپنے دماغ کو درست کر لیتا ہے تاکہ کہنے والے کی بات صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا، اے تاجروں کی جماعت جان لو، تاجر لوگ قیامت کے دن گنہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے، فجار بنا کر اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، وبر وصدق، اور بھلائی کے ساتھ تجارت کیا اور سچائی کے ساتھ تجارت کیا۔ تجارت میں بہت نفع ہے، تجارت میں بہت مال ہے،
لیکن دھوکے سے پاک ہونا چاہیے، جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے، دھوکے سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا، صحابہ کرام نے تجارت کیا۔ ہر شخص کو ضروری ہے کہ تجارت کے اصول معلوم کرے۔ جو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی عالم سے مشورہ کریں کہ یہ کاروبار ہم کرنا چاہتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز۔ بہت ساری اگر حرام کاروبار کا سلسلہ اور اس کے اصول بتائیں بہت کافی وقت لگے گا میرے بھائیوں۔ کبھی بھی کوئی بھی تجارت شروع کرنے سے پہلے عالم سے مشورہ کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص ہمارے بازار میں تجارت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو تجارت کے اصول نہ معلوم ہو، دین کی باتیں نہ معلوم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ تجارت کرنے کے لیے تجارتی اصول کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ کس کس چیز کی تجارت کر سکتے ہیں، کس کس چیز کی تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تجارتی معاملات میں پورا عہد و پیمان پورا کرنا ضروری ہے۔ تجارت میں انسان عہد و پیمان کرتا ہے، مال کب تک آپ پہنچائیں گے، پیسہ کب تک آپ دیں گے، یہ معاہدہ ہوتا ہے۔ پوری کی پوری تجارت معاہدے پر ٹکی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مال تو لے لیتے ہیں، پیسہ نہیں بھیجتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیسہ تو بھیج دیتے ہیں لیکن مال ان کو نہیں ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم جو دوسروں سے عہد و پیمان کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد و پیمان کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ عہد و پیمان کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرتے تھے، اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ کرنا یہ سچے مسلمان کی دلیل نہیں ہے۔ مسلمان صفائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، مسلمان امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، لیکن آج تاجر مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملات میں صفائی نہیں ہے۔ لوگ آپ کو مال دینا نہیں چاہتے ہیں، لوگ آپ سے مال لینا نہیں چاہتے ہیں۔ جو بڑے بڑے پیمانے پر تاجر لوگ کام کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بد اخلاقیوں نے، بد عہدیوں نے لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کر دیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نہیں بدنام ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو جب بھی آپ عہد و پیمان کریں، تجارت کے معاملے میں بھی دوسرے معاملے میں بھی اس عہد و پیمان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان پورا نہ کرنے والے کو منافق کی نشانی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں، جس میں سے ایک نشانی یہ ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد و پیمان کرتا ہے تو عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے، غداری کر دیتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو عہد و پیمان کرتے ہیں لیکن اس کو توڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کا پیسہ کتنے لوگ باقی ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سوچے کہ آپ کو کتنا پیسہ آنا ہے، کتنا آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ تجارت میں عہد و پیمان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ آج جو مسلمان تاجر ناکام ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہماری تجارت میں صفائی نہیں ہے۔ لوگ زیادہ مال کمانے کے چکر میں اسلامی اصولوں کو بھول چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ بول کر کے تجارت کرنا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجر لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجروں کی جماعت اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ آج تجارت میں لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، آج تجارت میں لوگ قسم بہت کھاتے ہیں، تجارت میں جھوٹ، تاجر بہت جھوٹ بولتا ہے۔ میرا خود کا تجربہ ہے، بہت سارے لوگوں سے جو تجارت کرنے والے ہیں، آپ ان سے بولیے ملیے، باقاعدہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کیوں بولنا پڑتا ہے بھئی؟ جرات کے ساتھ کہتے ہیں تجارت میں تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ نہیں جھوٹ بولنا چاہیے۔ عام تاجر میں اور مسلم تاجر میں فرق ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ تجارت کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔
جس چیز کا آپ سودا کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ۔ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جب وہ آپ سے سودا کرتا ہے تو اس کے اندر جو عیب ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ کوئی مال بیچ رہے ہیں، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو بتانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گئے، دیکھا کہ غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا تو نیچے کا غلہ جو تھا وہ بھیگا ہوا تھا، اوپر کا غلہ سوکھا تھا۔ آپ نے تاجر کو بلایا، کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بارش ہوئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا، میں نے بھیگا ہوا غلہ نیچے رکھ دیا، سوکھا ہوا غلہ واپس رکھ دیا تاکہ کوئی خریدنے والا آئے اور پورا خرید لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان تاجر کبھی دھوکہ دے کر کے تجارت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ گاڑی بیچ رہے ہیں، آپ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ نے اس کو صحیح کیا، آپ نے اس کو بنایا، آپ نے اس کو نئے سے بھی اچھا کر دیا، لیکن آپ نے اس عیب کو چھپایا کہ یہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ وضاحت کریں، اگر آپ وضاحت نہیں کرتے ہیں تو سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شریعت کا یہ معاملہ ہے، نہ بیچنے والے کا نقصان ہونا چاہیے نہ خریدنے والے کا نقصان ہونا چاہیے۔ آپ کو مسلمان سمجھ کر کے ایک ساتھی نے آپ پر بھروسہ کیا، آپ سے گاڑی خرید لی اور آپ نے اس کو ایکسیڈنٹ کی گاڑی دے دی دھوکے میں۔ آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے اس کو صحیح کرایا، اب یہ نئی سے بھی اچھی ہے، اس کے بعد اس کو خریدنا ہوگا خریدے گا، نہیں خریدنا ہوگا نہیں خریدے گا۔ جانور کا لوگ کرتے ہیں، ایک جانور کو خوب کھلا پلا کے رکھتے ہیں، 2 دن بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر دھوکہ دے کر کے نمک پانی کھلا کر کے جانور موٹا ہو جاتا ہے۔ آپ گائے کا بھینس کا سودا کر رہے ہیں، 2 دن تک آپ نے اس کا دودھ نہیں نتھارا، اب اس کے تھن میں زیادہ دودھ ہو گیا، دیکھنے والا دھوکہ کھا جاتا ہے، آپ نے اس کو دھوکہ دیا۔ یہ سب دھوکہ ہے۔ دھوکے کی تجارت اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے کر کے تجارت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مال بیچنے کے لیے قسمیں بہت کھاتے ہیں، بلا ضرورت قسم کھاتے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑ جائے کسی کو یقین دلانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواہ مخواہ قسمیں کھاتے ہیں، خواہ مخواہ قسمیں بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا، جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا والمنفق سلعته بحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو شخص جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے زیادہ قسمیں کھا کر کے دھوکہ دے کر کے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ قسم کھانے سے کاروبار تو اچھا ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب بیپار بہت اچھا ہوتا ہے، پیسے بھی آتے ہیں لیکن پیسے ہاتھ کو نہیں لگتی۔ جھوٹ بولتے ہوں گے آپ، قسمیں کھاتے ہوں گے آپ، دھوکہ دیتے ہوں گے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ قسم کھانے کی وجہ سے تجارت اچھی ہوگی، بیپار اچھا ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا بیپار تو بہت اچھا ہے لیکن ان کی تجارت میں برکت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی ایسا کاروبار کرتے ہیں جو وزن کرنے کی چیز ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے۔ دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، لیتے ہیں تو زیادہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ویل ہے، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ وزن کر کے دیتے ہیں تو کم رہتا ہے۔ 1 کلو آپ نے کچھ خریدا، گھر پہ جا کے وزن کریں تو 800 گرام ہے، 900 گرام ہے۔ ماپ تول میں کمی بیشی کرنا، آپ کپڑا لے رہے ہیں، آپ نے 1 میٹر لیا، اس میں 2 انچ کم ہے۔ آپ نے زمین لیا، زمین میں کاغذ میں 1200 اسکوائر فٹ ہے، آپ وہاں گئے تو 1100 ہی ہے۔ تو یہ سب دھوکہ ہے۔
آج لوگ دھوکہ دے کر کے تجارت کر رہے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. کاروبار میں فیاضی سے کام لینا چاہیے, دل کو کشادہ رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر جس نے بیچتے وقت, خریدتے وقت, فیصلہ کرتے وقت نرمی سے کام لیا. تو جب بھی آپ کاروبار کریں نرمی کریں. اور آپ تو زیادہ تجربہ کار ہیں, جب آپ نرمی کرتے ہیں تو آپ کی تجارت بھی اچھی چلتی ہے. جو لوگ سخت ہیں, جو لوگ ترش روح ہیں, جو لوگ سختی کے ساتھ کرتے ہیں, ان سے کوئی تجارت نہیں کرتا, ان سے کوئی کاروبار نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تجارت چمکائیں تو نرمی پیدا کریں اور سامنے والے کو ریسپیکٹ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے جنت میں داخل کر دیا کہ وہ خریدتے وقت نرمی کرتا تھا, بیچتے وقت نرمی کرتا تھا, اور اگر کچھ باقی ہے تو اس میں بھی نرمی کرتا تھا. اپنے ہرکاروں سے, اپنے نوکروں سے کہہ دیا تھا کہ جب دیں تو لے لینا ورنہ ان کے ساتھ نرمی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نرمی کی وجہ سے اس شخص کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اسی طریقے سے تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں تجارت کریں, وہ کاروبار کریں جو صبح میں ہو. بہت سارے لوگ, ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, بہت سارے لوگ چھوٹی موٹی تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو بہت ترقی دی. دودھ کا کاروبار, کبھی بھی میں فجر کے وقت میں آپ نکلے ہیں تو دیکھیں کہ اس وقت جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں, دودھ سپلائی کرنے والا کتنے پہلے اٹھتا ہے, کتنی برکت ہے اس میں. صبح کے کاروبار میں بڑی برکت ہے. آپ اپنی تجارت صبح کا کاروبار شروع کریں. آپ کہتے ہیں صبح میں کوئی آتا نہیں ہے, صبح میں آتا ہے نہیں, جو صبح میں کاروبار ہے وہ کاروبار آپ شروع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما. تو صبح کے کاروبار میں اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے. اسی طریقے سے لین دین کے معاملات کو لینا چاہیے, چونکہ تاجر جو ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے, تو ہمارے پاس پروف ہونا چاہیے. بھئی سامنے والا ہے یا آپ ہیں, آپ میں سے کسی ایک کا, دینے والے کا انتقال ہو گیا, اس کے پاس پروف ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کچھ لینا ہو دینا ہو تو اس کو لکھ لیا کرو, اس پر گواہ بنا لیا کرو. آج بہت سارے لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, ان کے پاس کچھ دلیل نہیں ہے, تو یہ غلط ہے, ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تاجر لوگوں کو, جو لوگ تجارت کرتے ہیں, سب کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو خصوصی طور پر فرمایا کہ تم کثرت سے تجارت کیا کرو, اس لیے کہ تجارت میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تجارت میں کبھی آدمی جانے انجانے جھوٹ بول دیتا ہے, دھوکہ دیتا, کرنا نہیں چاہیے لیکن ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے خصوصی طور پر فرمایا کہ تم صدقہ خیرات زیادہ کرو, تم صدقہ خیرات زیادہ کرو. اور صدقہ خیرات دو طرح, ایک تو وہ ہے جو سالانہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں 2.5%, وہ تو نکالنا ہی ہے, اس کے علاوہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تجارت میں بھی برکت ہوگی اور جانے انجانے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. اسی طرح تجارت کے اصولوں میں ایک اصول یہ ہے کہ آدمی کسی کی تجارت پر تجارت نہ کرے, بیپار پر بیپار نہ کرے. ایک زمین ہے, ایک سودا ہے, اس کا معاملہ چل رہا ہے کسی سے, آپ کو معلوم ہو گیا فلاں آدمی فلاں گھر خرید رہا ہے 50 لاکھ میں, آپ کو معلوم ہو گیا, آپ چپکے سے گئے, اس کو کہہ دے میں 60 لاکھ دے رہا ہوں. اپنے بھائی کی تجارت پر تجارت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے, اور یہ معاملہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی سودا کر رہا ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, اگر ایسا ہو تو سارے پیسے والوں کا ہی پورا قبضہ ہو جائے, غریب لوگ بیچارے ویسے ہی مر جائیں گے. آپ کسی بھائی کے سودے پر سودا نہیں کر سکتے ہیں, شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, آپ سے مشورہ لے رہا ہے, تو آپ کو اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے. آپ اس کو بھڑکا دیں, آپ اس سے غلط رہنمائی کریں, یہ صحیح نہیں ہے. جب بھی کوئی مشورہ مانگے تو اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. آخری باتیں بہت ساری ہیں لیکن آج کی خطبے کی آخری بات
بڑے مجہول سے بچنا چاہیے۔ مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی وضاحت نہ ہو۔ مثال کے طور پر آدمی کے پاس تالاب ہے اور وہ کسی کو بلایا، کہتا ہے اس تالاب کی مچھلیوں کو میں بیچ رہا ہوں۔ اب اس تالاب میں کتنی مچھلی ہے کس کو معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے جتنے میں بیچا گیا ہے اس سے کئی گنا مچھلیاں زیادہ ہوں۔ اگر کئی گنا مچھلیاں زیادہ ہو گئیں تو کس کا نقصان ہوگا؟ بیچنے والے کا، کیونکہ مچھلیاں زیادہ تھیں اور پیسہ اس کو کم ملا۔ اب وہ سامنے والا جو خرید رہا ہے ہو سکتا ہے پیسہ دیا ہو لیکن تالاب میں مچھلیاں ہی نہ ہوں، بہت کم ہوں۔ تو ایسے ویسے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب تک آدمی سامنے دیکھ نہ لے، مال کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس کی قیمت نہ لگا لے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ چیز مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم کسی بھی چیز کا یوں ہی سودا کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ چند اہم بنیادی اور موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔